جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سپریم کورٹ نے کل جو فیصلہ دیا آڈیو کمیشن کے کیس کے حوالے سے، اس کے بعد سے پی ڈی ایم کی قیادت کافی ناراض دکھائی دے رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف انتہائی نامناسب قسم کی ٹویٹس کی جا رہی ہیں، ان کی ساس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خاندان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے رہے ہیں. اب جو فیصلے کے اندر چیزیں ہیں جو یہ لوگ کرتے رہے 16 ماہ کے دوران، جس طریقے سے عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری کی گئی، وہ تمام چیزیں اس فیصلے کے اندر لکھی ہیں. جج صاحبان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب ان کا غصہ اپنی جگہ پہ، ان کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ناراضی اپنی جگہ پہ. آڈیو کمیشن کہتے ہیں جی بڑا ضروری ہے، یہ آڈیو سامنے آئی ہے تو اس کی آڈیو ہونی چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی مبینہ ساس کی آڈیو ہے یا ساس کی مبینہ آڈیو ہے، تو یہ بڑی ضروری ہے کہ 2 گھریلو خواتین کی آڈیو سامنے آئی ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اسی عرصے میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی ہر روز آڈیو سامنے آ جاتی تھی. کبھی ٹویٹر پہ کوئی ہیکر ریلیز کر دیتا تھا، کبھی کس جگہ پہ، کبھی کسی کے داماد کی بات ہو رہی ہوتی تھی وزیر اعظم صاحب سے کہ ان معزز شخصیت کے داماد کا کوئی آدھا پلانٹ رہ گیا بھارت میں. کبھی مبینہ استعفوں کے اوپر بات ہو رہی ہوتی تھی، کبھی کوئی آڈیو آ جاتی تھی جناب صحت کارڈ کے حوالے سے. ان تمام آڈیوز کے اوپر بھی آپ نہیں سمجھتے تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے؟ تحقیقات کیوں ہونا ضروری ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے اور اس کی آڈیو لیک ہو رہی ہے. یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ کون کون سی آڈیو وہاں سے جا چکی ہے جو ابھی لیک بھی نہیں ہوئی ہے. تو کس ادارے کی کوتاہی تھی وہاں پہ؟ سیکیورٹی کس نے فراہم کرنی تھی؟ کیوں یہ ساری ناکامی ہوئی؟ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے نا. اس کے اوپر کمیشن بنائیں اور آڈیو کمیشن کو وہ بھی بھیج دیں اور پتہ چلائیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے آڈیوز یہاں سے لیک ہوتی رہیں. تو اگر آپ کی نیت ایک طرح سے صاف ہے اور آپ اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس میں ایک ہولسم اپروچ ہونی چاہیے. اور یہ جس نے بھی آڈیوز ریکارڈ کی اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے جی کون ہے جو آڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، کس طریقے سے آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن یہ اس کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا اس کمیشن کو بنانے کا کہ کوئی چیز سامنے آئے، کوئی چیز کلیئر ہو. سیاسی مقاصد کے لیے عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا، ججز کے خاندانوں کو ٹارگٹ کرنا، جو انتہائی انفارچونیٹ ہے، ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا. جب بھی کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. دوسری، باقی ملک کے اندر جو سیاست چل رہی ہے ہر چیز میں آپ کو سیاست نظر آ رہی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملک بحران کا شکار ہے، سیاست کے بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے. جی ہاں جی، یہ آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں اور جن کی جماعت مسلسل کہہ رہی ہے نا 90 روز کے اندر انتخابات کروائیں، اور ان کے فرزند اور ان کے صاحبزادے بھی گزشتہ روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ جی 90 روز میں انتخابات کروائیں. تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد کروائے گا. مردم شماری کروانے کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے. چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران پر ہمیں پورا اعتماد ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں جی 90 روز میں کروائیں اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کوئی تاریخ دے، تو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مکمل اعتماد ہے. ان کو پورے اپنے جو ہے سیاسی نظام پہ، اپنی جمہوریت کے اوپر مکمل اعتماد ہے. اور جو ہم نے جمہوریت کا چہرہ دیکھا گزشتہ 16 ماہ کے دوران، اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جمہوری روایات مضبوط ہو چکی ہیں. جب ایک جمہوری دور ہوتا ہے، وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک جمہوری دور؟ جمہوری دور اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں جمہوریت پھیلتی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی بہار کا موسم آئے گا تو ہر طرف ہریالی آئے گی، تو اسی طرح جب جمہوریت، حقیقی جمہوریت آتی ہے تو پھر گراس روٹ لیول پہ نیچے سے بھی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے اور ہر جگہ سے جمہوریت آپ کو مضبوط ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. نئی شخصیات، سیاسی شخصیات سامنے آتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عوام کی پارٹیسپیشن ہے. اور آج ہی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر، سینئر صحافی ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب، انہوں نے وہ انٹرویو کیا ہوا تھا. اور اس ہفتے میں جتنے بھی میں نے سیاسی شخصیات کے انٹرویو دیکھے اپنے کام کے سلسلے میں، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، مجھے یہ سکوپ لگا، یہ بہترین انٹرویو تھا. اور یہ انٹرویو تھا پاکستان ڈیولپمنٹ جو پارٹی ہے PDP، اس کے سربراہ، جی ہاں جی، چاہت فتح علی خان صاحب. مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے ان سے انٹرویو کیا اور چاہت فتح علی خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے 20 برس سے ایک سیاسی جماعت بنائی رکھی ہے، لیکن وہ بھی دبی ہوئی تھی کیونکہ ملک میں سیاسی ماحول نہیں تھا. اب چاہت فتح علی خان صاحب جیسے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ جس طرح کی جمہوریت 16 ماہ کے دوران ہمیں زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، ان کی جماعتوں نے ہمیں دی، تو جمہوریت کو پنپنے کا، جمہوریت کو کھلنے کا اتنا موقع ملا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک ایسا جمہوری پھول PDP، پاکستان ڈیولپمنٹ پارٹی، جس کو 20 سال پہلے چاہت فتح علی خان صاحب کے بقول وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر بھی کروا چکے ہیں، اب وہ بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے بہت ساری انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی اور انہوں نے کہا کوئی سیاسی انتقام نہیں لوں گا. دیکھیں یہ بھی وہ جمہوری رویہ ہے
جو سیکھ رہے ہیں یہ ان کو 16 ماہ کو دیکھا نا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا گیا، کسی کے خلاف کسی قسم کا سیاسی انتقام نہیں لیا گیا، جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا تھا کہ کہیں پہ بھی آپ کو شائبہ نہیں پڑتا سیاسی انتقام پر۔ ایک چھوٹی سی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے یاسمین راشد صاحبہ کا 5 روزہ مزید ریمانڈ دے دیا ہے، کیونکہ تفتیشی افسر نے بتایا ہے کہ نئی دفعات شامل ہو گئی ہیں، ان کے اوپر نئی دفعات لگا دی گئی ہیں، جس میں بغاوت، جنگ چھیڑنے اور عوام کو فسادات پر اکسانے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمر چیمہ، باقی جتنے بھی ہیں خواتین وغیرہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ جیلوں میں ہیں۔ پر اچھی بات یہ رہی کہ پی ڈی ایم کی دور حکومت کے اندر یہ جو سیاسی انتقام ہے وہ کسی قسم کا سیاسی انتقام نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے نئی، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جمہوری سوچ والے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ چاہت فتح علی خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اپنے انٹرویو کے اندر۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہائیبریڈ سسٹم میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں جی، اور ہائیبریڈ سسٹم میں بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی سے وہ لڑائی نہیں کریں گے۔ تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کا دور حکومت تھا وہ تو ہائیبریڈ نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ہائیبریڈ بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جمہوری سوچ یہاں پہ پھیلی ہے یہ 16 ماہ کے دوران۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھنتی ان کی تھی ویسے کہ وہ ان کو نگراں وزیر اعظم بنایا جائے، کاکڑ صاحب جو ہے وہ ان کو بنا دیا گیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے بتایا کہ عوام کی خواہش تھی کہ چاہت فتح علی خان صاحب کو بنایا جائے۔ تو مقابلہ تھا، لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا کاکڑ صاحب یا چاہت فتح علی خان صاحب، تو وہ یہ اپنے انٹرویو کے اندر بتا رہے ہیں کہ عوام کی زیادہ رائے یہ تھی کہ چاہت فتح علی خان صاحب کو بنا دیا جاتا۔ تو چاہت فتح علی خان صاحب مکمل طور پہ اس وقت تیار ہیں، آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابھی بھی ان کو نگراں وزیر اعظم کا عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ نگراں وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے نیچے وہ کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ کاکڑ صاحب جب سے اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں تو اب آپ کو پتا ہے کہ اس سیٹ کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ چاہت فتح علی خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیٹ ہے اس کے اوپر میں بیٹھوں گا تو میں ملک کے اندر تبدیلی لا سکوں گا، ملک کے اندر اپنا کوئی کام کر سکوں گا، ملک کے اندر کوئی بہتری لا سکوں گا۔ تو چاہت فتح علی خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم بنایا جائے یا ہائیبریڈ نظام میں لایا جائے تو میں تب ہی آؤں گا اگر مجھے پرائم منسٹر کی سیٹ دی جاتی ہے، اس سے نیچے وہ نہیں مانتے۔ باقی ان کی 20 سال کی سٹرگل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آج آگے، وہ جمہوری سوچ دبی ہوئی تھی۔ یہ میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ 16 ماہ کے دوران جس طرح جمہوریت کو یہاں پہ کھلایا گیا ہے، جمہوریت کو کی جس طرح وہ کہتے ہیں پانی دیا گیا روز جمہوریت کے پودے کو، تو اب بڑے بڑے جو جمہوری درخت ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں چاہت فتح علی خان صاحب کی جماعت کا بھی پتہ چلا، اور ویسے بھی جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی تمام کوالٹیز چاہت فتح علی خان صاحب کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ سامنے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی، یہ ان کی مدینہ کی، سعودی عرب کی تصویر ہے حالیہ دنوں کی۔ وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ قوم کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ لندن میں یہ انٹرویو ہوا مرتضیٰ علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی کبھی آپ کو سعودی عرب میں نظر آتی ہے، کبھی لندن میں انٹرویو دیتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو چاہت فتح علی خان صاحب بھی باقاعدہ طور پہ اب سیاست میں آگے ہیں، اور اپنی جماعت کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ اچھی بات ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سب کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے جمہوریت کے اندر، اور یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب حقیقی جمہوریت ملک میں ہو تو حقیقی جمہوریت پسند لوگ سامنے آتے ہیں۔ گزشتہ 16 ماہ کے دوران جس طرح ہم نے دیکھا کہ حقیقی انسانی حقوق کے کارکن سامنے آئے، حقیقی شخصی آزادیوں والے لوگ سامنے آئے، حقیقی جمہوریت والے سامنے آئے، حقیقی آئین کی بالادستی والے سامنے آئے، وقت پہ انتخابات والے سامنے آئے، تمام وہ ساری اس طرح کے جو لوگ ہیں جو گزشتہ تقریباً 73-74 سال کی وجہ سے دبے ہوئے تھے، وہ 16 ماہ کے دوران جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ اور اگر کوئی بچ گیا تھا، اگر کوئی اس طرح کا حقیقی جمہوریت پسند، حقیقی انسانی حقوق کا کارکن، حقیقی شخصی آزادیوں کا دائی اگر کوئی بچ گیا تھا تو وہ نگراں کابینہ میں آپ کو مل جائے گا، اور نگراں کابینہ میں آپ سامنے آ گئے۔ تو یہ وہ نتیجہ ہے اس جمہوری سٹرگل کا جو 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھی کہ آج پاکستانیوں کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پی ڈی پی بہت جلد سیاسی میدان کے اندر ہوگی، پاکستان ڈیولپمنٹ پارٹی، اور اب یہ میرے خیال میں عمران خان کا ووٹ بینک توڑنے کا یہ آخری طریقہ یہی رہ گیا ہے کہ چاہت فتح علی خان صاحب کی جماعت کو لانچ کر دیا جائے۔ باقی سارے طریقے تو ہم نے آزما کے دیکھ لیے ہیں۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔